سر کو جھکائے ہائے 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 کون آیا ہے ہاں ہاں قاتل کی شمشیر کے پاس. کیا کہنے کیا کہنے سر کو جھکائے کون آیا ہے قاتل کی شمشیر کے پاس. خون کی بوندیں کس نے رکھ دی واہ واہ بے کس کی تقدیر کے پاس. واہ 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 خون کی بوندیں کس نے رکھ دی بے کس کی تقدیر کے پاس. اور وہ تو رضائے حق کی خاطر پیاسی جان لٹائی تھی. کیا کہنے وہ تو رضائے حق کی خاطر پیاسی جان لٹائی تھی ورنہ جہاں کے سارے دریا اٹھ آتے شبیر. پھر زحمت کریں کیا وہ تو رضائے حق کی خاطر وہ تو رضائے حق کی خاطر پیاسی جان لٹائی تھی ورنہ جہاں کے سارے دریا اٹھ آتے شبیر کے پاس. بے شک اور بے دیکھیں شک چار مصرے کے آئے گا تیرے لیے بھی یہ زمانے آئے گا. آئے گا تیرے لیے بھی اے زمانے آئے گا. پھر کوئی شمشیر کے جوہر دکھانے آئے گا. پھر کوئی شمشیر کے جوہر دکھانے آئے گا. اور پھر کوئی عباس رکھے گا وفاداری کی لاج. پھر کوئی عباس رکھے گا وفاداری کی لاج. پھر لبے دریا کوئی بازو کٹانے آئے گا. سبحان اللہ پھر کوئی عباس پھر کوئی عباس رکھے گا وفاداری کی لاج. پھر کوئی عباس رکھے گا وفاداری کی لاج. پھر لبے دریا کوئی بازو کٹانے آئے گا. اور دیکھیے کہ اور بالا ہو گئی اس وقت شان بوتراب اور تازہ ہو گئی اور بالا ہو گئی اس وقت شان بوتراب. لہجے یزداں میں جب بولی زبان بوتراب. اور بالا ہو گئی اس وقت شان بوتراب. لہجے یزداں میں جب بولی زبان بوتراب. کیا کہنے اور وقت کے سورج پہ بھی اس نے کمندیں ڈال دی. وقت کے سورج پہ بھی اس نے کمندیں ڈال دی. آ گیا جو شخص زیرے صاحبان بوتراب. وقت کے سورج پہ بھی اس نے کمندیں ڈال دی. آ گیا جو شخص زیرے صاحبان بوتراب. اور دیکھیے کہ تو نے گرد آلود آئینہ نہیں ہونے تو نے گردآلود آئینہ نہیں ہونے دیا. ایک جھوٹے شخص کو سچا نہیں ہونے دیا. کیا کہنے تو نے گردآلود آئینہ نہیں ہونے دیا. ایک جھوٹے شخص کو سچا نہیں ہونے دیا. اور تیرا سر نیزے پہ آنا ہے دلیل اس بات کی. کیا کہنے تیرا سر نیزے پہ آنا ہے دلیل اس بات کی. قامت بالا تسر نیچا نہیں ہونے دیا. تیرا سر نیزے پہ آنا ہے دلیل اس بات کی. تیرا سر نیزے پہ آنا ہے دلیل اس بات کی. قامت بالا تسر نیچا نہیں ہونے دیا. قامت بالا تسر نیچا نہیں ہونے دیا. شام کے جنگل میں خیمے نظر آتش کر دیے. شام کے جنگل میں خیمے نظر آتش کر دیے. فسق کا اسلام سے سودا نہیں ہونے دیا. شام کے جنگل میں خیمے نظر آتش کر دیے. فسق کا اسلام سے سودا نہیں ہونے دیا. فسق کا اسلام سے سودا نہیں ہونے دیا. کیا خوبصورت کلام ہمارے مشرف حسین محضر صاحب نے اس محفل میں اس منقبتی محفل میں پیش کیا. آئیے حضرات میں اب گزارش کر رہا ہوں نوجوان شاعر ابن شاعر محترم فراز مجیب صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس منقبتی محفل میں بارگاہ امام مظلوم میں اپنا نذرانے پیش کریں. ہر ایک شخص پہ واجب ہے احترام حسین. بے شک بے شک بے شک. ہر ایک شخص پہ واجب ہے احترام حسین. ہر ایک شخص پہ واجب ہے احترام حسین. سنبھل کے بیٹھیے پڑھتا ہوں میں سلام حسین. ارے واہ 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 واہ. سنبھل کے بیٹھیے پڑھتا ہوں میں سلام حسین. ہر ایک لفظ کو آنکھوں سے چومیے صاحب. ہر ایک لفظ کو آنکھوں سے چومیے صاحب. ہر ایک لفظ کو آنکھوں سے چومیے صاحب.
میرے کلام میں جب جب بھی آئے نام حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کلام میں جب جب بھی آئے نام واہ واہ حسین، واہ واہ یہ حسین پاک بھی بے شک یہیں پہ ہے موجود، آئیے ڈاکٹر صاحب آئیے واہ حسین پاک نور جناب حسین پاک ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بھی بے شک یہیں پہ ہے سبحان اللہ۔ موجود، حسین پاک بھی بے شک یہیں پہ بے شک بے شک بے ہے شک موجود، سبحان اللہ سبحان میرا یقین ہے محفل میں ہے قیام، کیا کہنے ارے واہ 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 بھائی واہ واہ زندہ باد حسین پاک بے شک بے شک بھی بے شک حسین پاک بھی بے شک یہیں پہ ہے بھائی زندہ باد زندہ باد بے شک میرا یقین ہے محفل میں ہے قیام حسین۔ کیا کہنے کیا کہنے فراز مجیب صاحب کیا خوبصورت مطلع کہا کہ ہر ایک شخص پہ واجب ہے احترام حسین، ہر ایک شخص پہ واجب ہے احترام حسین، سنبھل کے بیٹھیے پڑھتا ہوں میں سلام حسین۔ تو فراز مجیب صاحب مجھے آپ کے اس شعر پر احمد فراز کا ایک شعر یاد آ گیا۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ فقیہ شہر کا مسلک ہے بیعت سلطان، فقیہ شہر کا مسلک ہے بیعت سلطان، تیرے لہو کو کریں گے سلام ہم جیسے، تیرے لہو کو کریں گے سلام ہم جیسے۔ آئیے حضرات میں روئے سخن لے کر چلتا ہوں جناب ڈاکٹر کمال احمد صاحب کے حضور میں۔ شاعری کی دنیا میں تو ابھی وہ نووارد ہیں، ابھی اخبار کے ذریعے سے اطلاع ملی، لیکن شاعری کا ذوق ایک عرصہ دراز سے رکھتے ہیں۔ شعر کس کو کہتے ہیں، مصرع کس کو کہتے ہیں، شاعری کس کو کہتے ہیں، یا شعر کی شعریات کیا ہوتی ہے بخوبی جانتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ بارگاہ آل رسول میں نذرانے عقیدت پیش فرمائیں جناب کمال احمد صاحب۔ منقبت کے چند شعر۔ باطل کا زور ایسے مٹایا حسین نے، باطل کا زور باطل کا زور ایسے مٹایا حسین نے، سر دے کے سر ستم کا جھکایا حسین نے، بہت اچھا ہے، سر دے کے سر ستم کا جھکایا حسین نے، کیا کہنے حیرت زدہ تھا خوف سے کل لشکر یزید، حیرت زدہ تھا خوف سے کل لشکر یزید، کیا کہنے دریا لہو کا جب کے بہایا حسین نے، دریا لہو کا جب کے بہایا حسین نے، باطل کی اصل کیا ہے راہ حق کے سامنے، باطل کی اصل کیا ہے راہ حق کے سامنے، یہ مقصد حیات بتایا حسین نے، یہ مقصد حیات بتایا حسین نے، میدان کربلا میں بڑی آن بان سے، میدان کربلا میں بڑی میدان کربلا میں بڑی آن بان سے، سر اپنا راہ حق میں کٹایا حسین نے، سر اپنا راہ حق میں کٹایا حسین نے۔ اگلا شعر بہت خوب۔ حیدر کا ہوں چراغ نواسا نبی کا ہوں، حیدر کہوں چراغ نواسا نبی کا ہوں،
انگلی اٹھا اٹھا کے بتایا حسین نے، انگلی اٹھا اٹھا کے بتایا حسین نے، نام و نشان بھی مٹ گیا نسل یزید کا، نام و نشان بھی مٹ گیا نسل یزید کا، حالانکہ سر کو اپنے کٹایا حسین نے، حالانکہ سر کو اپنے کٹایا حسین نے، کیا کہنے، آخری شعر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذلت کی زندگی سے تو ہے موت ہی بھلی، ذلت کی زندگی سے تو ہے موت ہی بھلی، ذلت کی زندگی سے تو ہے موت ہی بھلی، سارے جہاں کو یارو بتایا حسین نے، کیا کہنے کیا کہنے۔ سارے جہاں کو یارو بتایا حسین نے۔ واہ واہ۔ تو آئیے حضرات، تاریخ اردو ادب، تاریخ اردو لٹریچر گواہ ہے کہ جتنا اردو کا سرمایہ دکن حیدرآباد میں پایا جاتا ہے شاید ہی وہ کہیں اور پایا جاتا ہے۔ اردو کا بہت بڑا احسان ہے دبستان دکن کا، دبستان حیدرآباد کا، اردو شاعری پر، اردو نثر پر، اردو نظم پر۔ جتنے بڑے بڑے شعراء ابتدا میں گزرے اور انہوں نے اپنی کاوشوں سے، اپنے قلم سے جہاں غزل کے گیسو سوارے، وہیں ذکر امام حسین، ذکر رسول اللہ اور ذکر اہل بیت کو کرتے رہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں قلی قطب شاہ ہمارا پہلا شاعر ہے، پہلا صاحب دیوان کہلاتا ہے۔ آپ اس کی شاعری پڑھیں، جہاں غزل کا رنگ ہے وہیں غزل کے مقطعوں میں نعت کا اثر بھی آپ کو نظر آئے گا، نعت کا انداز بھی نظر آئے گا، منقبت کا انداز بھی نظر آئے گا۔ اپنے الفاظ کو سمیٹتا ہوں، اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والی ہمارے اس بزم میں موجود ہیں علی جناب پروفیسر ڈاکٹر وسیع بیگ بلال حیدرآبادی صاحب۔ بہت اچھا شعر کہتے ہیں، ایک مجموعہ کلام بھی ان کا منظر عام پر آ چکا ہے، اہل نقد و نظر میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ اور مجھے ایک شعر کے ساتھ انہیں بلانا ہے، آغا سروش حیدرآبادی کے اس شعر کے ساتھ میں ان سے گزارش کروں گا۔ آغا سروش حیدرآبادی نے کہا تھا کہ حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ آغا سروش حیدرآبادی کے شعر کی چھاؤں میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر وسیع بیگ بلال حیدرآبادی صاحب سے کہ وہ بارگاہ امام مظلوم میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ وفا بھائی جی صدر محفل کی جائے ہاں شاعری دیکھیے۔ آپ کے قدموں کے بوسوں کے لیے، آپ کے قدموں کے بوسوں کے لیے، کیا مصرع آپ کے قدموں کے بوسوں کے لیے راہ تکتی تھی زمین کربلا۔ کیا بات ہے، ارے واہ 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 واہ۔ آپ کے قدموں کے بوسوں کے لیے، آپ کے قدموں کے بوسوں کے لیے راہ تکتی تھی زمین کربلا۔ غلط کے چند اشعار بہت اچھا مصرع ہے کہ حق کا رستہ حسین آپ سے ہے، بے شک بے شک بے شک، حق کا رستہ حسین آپ سے ہے، دین چمکا حسین آپ سے ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، حق کا رستہ حسین آپ سے ہے اور دین چمکا حسین آپ سے ہے، اور نام صبر و رضا کا دنیا میں، نام صبر و رضا کا دنیا میں، نام صبر و رضا کا دنیا میں جگمگاتا حسین آپ سے ہے۔ نام صبر و رضا کا دنیا میں جگمگاتا حسین آپ سے ہے، اور زندہ رکھے ہے ایک غم شبیر۔ کیا مصرع ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ زندہ رکھے ہے ایک غم، زندہ رکھے ہے ایک غم شبیر، یہ سہارا حسین آپ سے ہے، کیا کہنے، کیا سہارا حسین آپ سے ہے، اور فخر اس پر کہ ہم حسینی ہیں، فخر اس پر کہ ہم حسینی ہیں، فخر اس پر
फख्र इस पर कि हम हुसैनी हैं, ऐसा रिश्ता हुसैन वाह वाह फिर वाह 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 वाह। फख्र इस पर कि हम हुसैनी हैं, ऐसा रिश्ता हुसैन आपसे है। और कहा है कि कामरा हो गया जमाने में, कामरा हो गया जमाने में, जिसका रिश्ता हुसैन आपसे है, बहुत अच्छा है, जिसका रिश्ता हुसैन आपसे है। और करबला की जमीन का हर जर्रा, करबला की जमीन का हर जर्रा, करबला की जमीन का हर जर्रा महका महका हुसैन आपसे है, वाह वाह, महका महका हुसैन आपसे है। करबला की जमीन का हर जर्रा, करबला की जमीन का हर जर्रा महका महका हुसैन आपसे है। एक शेर याद आ गया डॉक्टर साहब, शेर देखें कि करबला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ, वाह 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 वाह, करबला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ, अज़्म ज़ैनब दिले शब्बीर वफाए अब्बास। करबला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ, करबला एक ही मिसरे में सुना सकता हूँ, अज़्म ज़ैनब दिले शब्बीर वफाए अब्बास, अज़्म ज़ैनब दिले शब्बीर वफाए अब्बास। हुजूर वाला, जैसा कि आपको इल्म है, ये मनक़बती महफिल परचम पार्टी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम यहाँ मुनक़िद की जा रही है और सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब प्रोफेसर अली अमीर साहब, जिनकी क़ुर्बत में बैठना भी मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए सादत की बात है। उनके सामने लब खोलना, कुछ बोलना, कुछ गुफ्तगू करना एक बड़ा मरहला होता है, लेकिन बहरहाल चूँकि ये ज़िक्र इमाम हुसैन से मंसूब है, इसलिए हम सब सवाब में शामिल हो रहे हैं। तो आइए कि इससे कबल कि मैं डॉक्टर मुजीब शैदर साहब की तरफ रूए सुखन लेकर चलूँ, मैं चाहता हूँ कि सदर आली वक़ार की इजाज़त से मैं भी चंद अशार बारगाह इमाम मज़लूम में पेश कर दूँ, ताकि सवाब में मैं भी शामिल हो जाऊँ। मतलब देखें, कहीं कहीं से दो चार शेर आपकी समातों के हवाले करूँगा। पहले मतलब देखें कि हमारा ये है मुक़द्दर दुरूद भेजते हैं, याद आ गया मुझे एक पुराना मतलब कि हमारा ये है मुक़द्दर दुरूद भेजते हैं, नबी के नाम को सुनकर दुरूद भेजते हैं। हमारा ये है मुक़द्दर दुरूद भेजते हैं, नबी के नाम को सुनकर दुरूद भेजते हैं। और शेर देखें तनवीर साहब के हमारे वास्ते पहचान इतनी काफी है, हमारे वास्ते पहचान इतनी काफी है, दरे अली के हैं नौकर दुरूद भेजते हैं। शुक्रिया हमारे वास्ते, शुक्रिया हमारे वास्ते पहचान इतनी काफी है, दरे अली के हैं नौकर दुरूद भेजते हैं। और इसीलिए तो मुसीबत में भी मुसर्रत है, इसीलिए तो मुसीबत में भी मुसर्रत है, नबी की आल पे अक्सर दुरूद भेजते हैं, नबी की आल पे अक्सर दुरूद भेजते हैं। शेर देखें कि इसीलिए तो है चेहरों पे उनके ताबानी, शेर सुने कि इसीलिए तो है आसिफ साहब कि इसीलिए तो है चेहरों पे उनके ताबानी, चेहरों पे उनके ताबानी, मेरा यकीन है गुलेतर दुरूद भेजते हैं। इसीलिए तो है चेहरों पे उनके ताबानी, इसीलिए तो है चेहरों पे उनके ताबानी, मेरा यकीन है गुलेतर दुरूद भेजते हैं, मेरा यकीन है गुलेतर दुरूद भेजते हैं। एक मतलब इस तरह याद आ गया कि जब कभी बिगड़ा हुआ अपना मुकद्दर देखना, जब कभी बिगड़ा हुआ अपना मुकद्दर देखना, या हुसैन इब्ने अली एक बार कहकर देखना, जब कभी बिगड़ा हुआ अपना मुकद्दर देखना, शुक्रिया, जब कभी बिगड़ा हुआ अपना मुकद्दर देखना, क्या बात कह दिया, या हुसैन इब्ने अली एक बार कहकर देखना। और कह के ये अब्बास दरिया से चले रुख फेर कर, कह के ये अब्बास दरिया से चले रुख मोड़ कर, तुझको ठुकरा ही दिया तो क्या पलट कर देते। कह के ये अब्बास, कह के ये अब्बास दरिया से चले रुख मोड़ कर, कह के रुख मोड़ कर, तुझको ठुकरा ही दिया तो क्या पलट कर देखना, तुझको ठुकरा ही दिया तो क्या पलट कर। और शेर याद आ गया कि क्या इसी सर को झुकाने की तमन्ना थी तुझे, क्या इसी सर को झुकाने की तमन्ना थी तुझे, ऐ सवाले बैअते फासिक सिना पर देखना,
سوال بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی. آئیے حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں جس شخصیت کے روبرو اپنے حرف التماس لے کر بڑھ رہا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذکر امام حسین ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ مزید کسی کی تعارف کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تعارف سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم سب ذاکرین اہل بیت میں شمار ہوا ہے، ہم سب محبان اہل بیت ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. گزار ہوں عالی جناب ڈاکٹر مجیب شیدر صاحب سے کہ بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ منقبت نذرانہ سلام پیش کروں. قابل احترام بصیر الحسن وفا نقوی صاحب، پرچم پارٹی آف انڈیا کے بینر تلے آج کا یہ خوبصورت بابرکت پروگرام، جس کو منقبتی محفل کا نام دیا گیا ہے، یقیناً میری خوش بختی ہے کہ میں اس محفل کا حصہ ہوں. صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں اور ایک مطلع اور ایک شعر یوں کہا ہے، ارشاد عالی. نہ ملا وہ نسبت شاہ میں، نہ ملا وہ حشمت جاہ میں، نہ ملا واہ واہ وہ واہ، نسبت کیا کہنے. شاہ میں، ہائے 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 ہائے. نہ ملا وہ حشمت جاہ میں، ملا بہت وہ نسبت شاہ میں. کیا کہنے جسے عشق آلے نبی نہ ہو، پھر ایسے شخص کا یوں کہو، نہ مقام چشم رسول میں، نہ جگہ نگاہ الہ میں، مقام چشم رسول میں، کیا کہنے. نہ جگہ نگاہ الہ میں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ. ایک اور 4 مصرع پیش کر رہا ہوں. ارشاد. علی علی جو لکھوں تو قلم مہک اٹھے، کیا کہنے. علی علی جو لکھوں تو قلم مہک تو قلم مہک اٹھے، کیا کہنے. علی علی جو لکھوں تو قلم مہک اٹھے، حسین دل میں کہوں تو زبان خوشبو دے، حسین دل میں کہوں تو زبان خوشبو دے، قسم خدا کی عزاداری حسین کے بعد، قسم خدا کی ہمارے سینے کا ہر نشان خوشبو، ہمارے سینے کا نشان خوشبو، کیا کہنے. پھر سنا دیے. علی علی جو لکھوں قلم مہک اٹھے، کیا کہنے. حسین دل میں کہوں تو زبان خوشبو دے، زندہ باد. قسم خدا کی عزاداری حسین کے بعد، ہمارے سینے کا ایک نشان خوشبو دے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب ایم خالد صاحب سے کہ اس بابرکت محفل میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. اور میں اس شعر کے ساتھ شہریار نے کہا تھا کربلا کے پس منظر میں کہ شدید پیاس تھی پھر بھی چھوا نہ پانی کو، کیونکہ ہمارے شاعری علی گڑھ کی جانب سے بھی شعر ہونا چاہیے. شہریار جیسے شاعر نے کہا کربلا کے پس منظر میں کہ شدید پیاس تھی پھر بھی چھوا نہ پانی کو،
میں دیکھتا رہا دریا تیری روانی کو. یا شکوہ کوئی، انہی کا شعر کہ شکوہ کوئی دریا کی روانی سے نہیں ہے، شکوہ کوئی دریا کی روانی سے نہیں ہے، رشتہ ہی میری پیاس کا پانی سے نہیں ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب خالد انصاری صاحب سے، نیم خالد انصاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور منصور نذران عقید بارگاہ امام مظلوم میں پیش فرمائیں، یا جو بھی تاثرات اپنے پیش کرنا چاہیں یہاں پہ پیش کریں. آئیے صاحب، یا وہیں سے بیٹھے بیٹھے سلسلہ. السلام علیکم. میں ناظم الہی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو رکھنے کے لیے بہت مبارکباد، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت زبردست، اور جزاک اللہ، جزاک اللہ. اہتمام کرنے کے لیے میں نے جناب ڈاکٹر مجیب شہزر صاحب سے کے پوری دوپہر ان سے لی، اور انہوں نے اس نشست کے لیے دعوت نامہ ڈیزائن کیا، پھر اس کو شیئر کیا، اور تمام حضرات نے پھر یہاں پر شرکت فرمائی. حضرت حسین علی مقام کی یاد میں یہ مجلس پرچم پارٹی کے بینر تلے رکھی گئی. جی میں سب حضرات کا بہت بہت مشکور ہوں کہ وہ وقت سے تشریف لائے ہیں، اور جناب ناظم الہی صاحب نے جو سب کے لیے عشائیے کا اہتمام بھی فرمایا ہے، وہ بھی ان کے بہت بڑے وسیع القلبی کا ثبوت ہے. جی. اور میں نثر میں مجھے حکم ہوا ہے کہ کچھ کہوں. نثر میں تو میں اس وقت نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. جی. قتل حسین اصل میں بے شک مرد بے یتیم شک ہے، بے شک اسلام زندہ ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. میں جناب خورشید صاحب کا بہت مشکور ہوں. خورشید صاحب کا بہت اردو ادب چینل کی طرف چینل سے اپنا وہ بہت آج خدمت اپنی انجام دے رہے کوریج ہیں. کر رہے ہیں. میری درخواست پر تشریف لائے ہیں، اور ناظم الہی صاحب لیاقت علی صاحب کے فرمائش پر ہمارے دوست خورشید صاحب نے یہاں پر اپنا سیٹ اپ بھیجا اور اس کی کوریج کر رہے ہیں. میں تمام حضرات کا حالانکہ شکریہ تو ادا ناظم الہی صاحب کریں گے، لیکن مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس میں بھی تھوڑی سی میری بھی محنت لگی ہے لوگوں کو بھیجنے میں، بلانے میں، لانے میں. ایک بار اس میں سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت امیر علی امیر صاحب، پروفیسر علی امیر صاحب کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کی صدارت قبول فرمائی اور صدارت کا ان کی حق تھا، اور مجھے موقع دیا ان کی خطبہ صدارت سے پہلے کچھ اپنے تاثرات رکھنے کا. ایک ایسی شخصیت صدارت فرما رہی ہے کہ جب میں الفاظ نہیں رکھتا کہ ان کے حضور میں کس صورت سے میں پکاروں. جب میں اس مرحلے سے گزرتا ہوں، کسی عظیم شخصیت کے سامنے ہوتا ہوں، تو پھر مجھے غالب ہی یاد آ جاتے ہیں. غالب نے کہا تھا کہ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. ایک بہترین خطیب، ایک بہترین مقرر، ایک بہترین ذاکر اہل بیت. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے ایسا کچھ لگتا ہے کہ آپ نے شاعری بھی بہت اچھی کی ہے. اب یہ الگ بات ہے کسی حالات کے تحت جو بھی مسئلہ ہو اور شاعری نہیں کر رہی ہے اس وقت، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نثر میں ہی شاعری چھپی ہوئی ہے، آپ کی گفتگو ہی شاعری ہے. آپ کے الفاظ کو سن کر، آپ کے جملوں کو سن کر لوگوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے. میں صرف ایک دو مصرے تصور زیدی کے پیش کرنا چاہوں گا اور پھر گزارش گزار رہوں گا علی جناب پروفیسر علی امیر صاحب سے. تصور زیدی کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ آوازو خاموشی میں میری فرق نہ کیجیے، آوازو خاموشی میں میری فرق نہ کیجیے، دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا ہے. آوازو خاموشی میں میری فرق نہ کیجیے، دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا ہے. تو ہمارے محترم ڈاکٹر علی امیر صاحب خاموش رہے تب بھی عالم ہیں، گفتگو کریں تب بھی عالم ہیں. میں ایک عالم منفرد سے گزارش گزار ہوں کہ بارگاہ امام حسین میں اپنا منصور نذرانے عقیدت پیش کروں. معزز شعراء کرام، سامعین حضرات، جو کچھ آپ حضرات کے سامنے کلام پیش کیا گیا اور ہمارے معینات شعراء کرام نے پیش کیا ہے، اس کے بعد صدر کے لیے کہنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے. صدر کا کام سننا ہوتا ہے، بولنا نہیں ہوتا. اردو کے سلسلے میں جو کچھ کہا جائے وہ بس یہ ہے کہ اگر انقلاب کی کوئی زبان ہے تو اردو ہی زبان ہے. بے شک بے شک. اور لفظ انقلاب بھی اردو ہی کا سرمایہ ہے. انقلاب زندہ باد جو ہم لوگ دنیا میں نشانے لگاتے رہتے ہیں، یہ اردو کی زندگی کی ضمانت کی دلیل ہے.
بے شک. اور جہاں تک شاعری کا سوال ہے، وہ بھی ایک ایسا سرمایہ ہے ہندوستان کی شاعری کا، اردو کا سرمایہ، جو ہندوستان کی دوسری زبانوں میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی. ہمارے سامنے اور دوسری زبانوں کی شاعری بھی موجود ہے اور کوی سمیلن اور تمام ہوتے ہیں، جی. مگر اندازہ ہوتا ہے، ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہ وہ آہنگ ہے، نہ وہ خوشبو ہے، نہ وہ بات ہے. اس لیے جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی شاعری کو نکھاریں اور کوی سمیلن کو ذرا اچھا بنا دیں، تو اردو شاعری کو اس میں شامل کر لیتے ہیں. جی. اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو اور ہندی ملی جلی کیفیت کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے. جی. لیکن بدقسمتی ہے دیوناگری لپی کی کہ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں تلفظ کے لیے کہ شامل کیا جا سکے. مثلا اگر میں کہنا چاہوں، وفا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں، تو اس کے لیے ہمیں لکھنا مشکل ہو جائے گا. وفا کے لیے فے نہیں ہے. کیا بات ہے، ہندی میں دیوناگری. کیا بات ہے، صحیح فرمایا. اور اگر ہم اور بھی دوسری باتیں کہنا چاہیں، کہیں قاف سے شامل کر لیں، کہیں غین سے شامل کر لیں، غیرت کا سوال ہو جائے، کسی اور چیز کا سوال ہو جائے، تو وہ لکھنا وہاں مشکل ہو جاتا ہے. جی. اس لیے اس زبان کو اسی لپی کے ساتھ، اسی رسم الخط کے ساتھ زندہ رکھنا ضروری ہے، بے شک بے شک. تاکہ ہم اس زبان کے حوالے سے اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں. یہی کوشش پرچم پارٹی کی تھی. اور آج یہ جو مجلس منعقد ہوئی ہے امام حسین کی نسبت سے، وہ ایک ذریعہ ہے اپنی عقیدت کے اظہار کا. سبحان اللہ. اور عقیدت بھی ظاہر ہے کہ یہ عقیدت امام حسین علیہ السلام سے کوئی مذہب کی پابند نہیں ہے. بے شک. جیسے عقیدت کا اظہار ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے رسول کے نواسے کا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں تو عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے. ایسے شاعری میں نہیں ہے. بہت بڑے بڑے ہندو شاعروں نے امام حسین علیہ السلام کی عقیدت میں شاعری کی ہے، رسول اللہ کی عقیدت میں شاعری کی ہے، مولا علی کی شان میں شاعری کی ہے. بڑے بڑے گزرے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اردو مرثیے میں جو بڑا نام ہے دبیر اور انیس کا، انہی کیٹیگری میں چھنو لال دلگیر کا جنہوں نے بڑا نام کیا اور بڑا کام کیا ہے. اور بہت سے لوگ ہمارے ہندو شعراء چکبس وغیرہ ہے جن کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، اور یہ ہمارے شعراء کرام محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کس مرتبے کے شاعر تھے. انہوں نے بھی امام حسین کی عقیدت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. تو امام حسین کسی قوم سے وابستہ نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے اور ہم اپنے مذہب کا ایک حقیقت پورا کر رہے ہیں. دراصل حسین کا جو پیغام تھا، اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جو سب سے مؤثر ذریعہ ہو سکتا تھا وہ شاعری کا ذریعہ تھا. کیا کہنے. اس لیے کہ شاعری کے ذریعے سے ہی اس پیغام کو پہنچایا جا سکتا تھا جو پیغام عشق ہے. تعداد کے اعتبار سے کربلا بڑی نہیں ہے جی. کربلا اپنی عظمت کے اعتبار سے بڑی ہے. بے شک اور عظمت اس کی کیا ہے؟ بے شک بے شک. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس چوائس تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ حسین یزید کے بیعت کر لیجئے اور آرام و آسائش کی زندگی جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں ویسے آپ بھی کر لیجئے. لیکن امام عالی مقام نے کہا کہ ہمیں یزید کی بیعت گوارا نہیں ہے، لیکن اپنا سر کٹانا گوارا ہے. سبحان اللہ. یہ چوائس امام حسین علیہ السلام کی بائی چوائس ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں قربانی. قربانی مجبوری کا نام نہیں ہے، قربانی خوشی کا نام ہے. کیا کہنے. قربانی پیش کی امام حسین علیہ السلام نے. اسی لیے کربلا کے بارے میں کہا گیا ہے، اقبال فرماتے ہیں سادہ و رنگی ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا اس کے اسماعیل نہایت اس کے حسین. سبحان اللہ. یہ کربلا کی قربانی ابتدا نہیں ہے، انتہا ہے. لیکن اسلام قربانی کی دلیل ہے، اسلام قربانی کی تاریخ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے، برضا اور رغبت کی ہے قربانی پیش. خواب میں دیکھا ہے کہ صاحب ذبح کر رہے ہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، وہی نہیں بھیجی تھی. خواب کے اشاروں میں کہا گیا تھا. اور بیٹے سے پوچھا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. کہ بابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ پورا کر دیجیے. یہ حکم پورا کر دیا رضا اور رغبت کے ساتھ. کوئی مجبوری نہیں تھی کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہی بات کربلا میں ہے. کربلا میں جو قربانی ہے رضا اور رغبت کے ساتھ ہے. حسین بیعت کر لیتے جیسے آرام سے دوسرے لوگ رہتے تھے، ویسے امام علی مقام بھی رہ سکتے تھے. زیادہ آرام و آسائش کے ساتھ رہ سکتے تھے. نبی کے نواسا ہے. اور یزید کے لیے کہنے کی بات ہوتی کہ دیکھو نبی کے نواسے نے ہماری بات مان لی، لہذا ہماری حکومت کو تم سب مان لو. لیکن پھر اس کے بعد اسلام نہیں رہتا. اس کے بعد اسلام سلطنت ہوتی، حکومت ہوتی. کیا کہنے. سلطنت حکومت کو اسلام کی شریعت بنایا ہے امام علی مقام. امام علی مقام ہی کی قربانی کی وجہ سے آج پتہ چلتا ہے
کہ سلطنت کیا ہوتی ہے اور شریعت کیا ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا سلطنت ٹھکراتے ہیں مگر شریعت کے لیے جان اپنی قربان کر لیتے ہیں. یہ ہے کربلا کی وہ داستان کہ جس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اردو شاعری کی پہچان یہ کربلا کی داستان ہے. دیکھیے وہ لکھتا ہے نیلسن منڈیلا، ساؤتھ افریقہ کا بہت بڑا ہیرو، جیل میں 27 سال رہا. 27 سال جیل میں رہنے کے بعد اس کے اندازہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، انگریز ویسے ہی حاوی ہیں ساؤتھ افریقہ میں، کالوں پر ویسے ظلم کیے جا رہے ہیں، میرے جیل میں رہنے کا کیا فائدہ، کچھ نہیں ہے، زندگی میری خراب ہو رہی ہے. آفر پر آفر آ رہے ہیں اس کے لیے، آفر یہ آ رہے ہیں کہ تم باہر نکلو، انڈر ٹیکنگ دے دو کہ ہم حکومت کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے، باہر نکل کے اپنی زندگی شروع کر دو. ایک دن اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ میں باہر ہی نکل جاؤں، کیا کروں. آخر سابرکر نے بھی یہی کر دیا تھا کہ باہر نکل جائیں. نیلسن منڈیلا بھی یہی کرنے والا تھا. نیلسن منڈیلا کے سامنے جب یہ سوال آیا کہ انڈر ٹیکنگ دے کے باہر نکل جاؤ گے اور اس کے بعد اپنی آرام کی زندگی گزارو، حکومت سے تعارف نہیں کرتا، حکومت بھی تم سے کچھ نہیں کہے گی. اسی رات اسے خیال آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سر کٹا دیا تھا لیکن یزید کی بیعت نہیں، تو انہوں نے اس مسترد کر دیا اس کو، نہیں میں انڈر ٹیکنگ نہیں دوں گا. 1 سال کے اندر اندر وہ آزاد بھی ہوا جیل سے، وہ ساؤتھ افریقہ کا بہت بڑا ہیرو بھی بن گیا، اور ساؤتھ افریقہ انگریزوں کے چنگل سے آزاد بھی ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کا خیال اگر انقلابیوں کے ذہن میں آ جائے تو جو حوصلے پست ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بلند کر دیتے ہیں. بے شک اور بلند کر دینے والا حوصلہ یہ ہے کہ جب سستات نہ ہو، طاقت نہ ہو، حکومت نہ ہو، دولت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، جس کو اسباب کہتے ہیں جنگ لڑنے کے، وہ کچھ بھی نہ ہو، اس کے بعد بھی کوئی آدمی ہمت نہ ہارے، حوصلہ نہ ہارے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے جو دنیا میں کوئی دوسرا آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی کمزور پڑتا ہے تو حسین کو یاد کرتا ہے. جب گاندھی کمزور پڑتے تھے کہ وہ حکومت جس کا سورج ہی غروب نہیں ہوتا اس سے ہم کیسے لڑیں گے، تو یاد کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے رہے حسین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، حسین یزید سے کیسے لڑے. اور اب یہ جو جنگ کہتے ہیں ہم، جس کا انجام فوراً دیکھتے ہیں کہ ابھی ہار گئے، حسین کا سر بھی کٹ گیا، نیزے پر بلند بھی ہو گیا، بیٹا قید بھی کر لیا گیا، عورتیں ان کی گرفتار بھی کر لی گئیں، 1 سال جیل میں رکھا بھی گیا، یزید کے دربار میں بار بار پیش بھی کیے جاتے تھے. دنیا کی کون سی ایسی ذلت سوچی جا سکتی ہے جو حسین اور ان کے اہل بیت کے لیے نہیں پیش کی گئی. کربلا کے میدان سے لے کے کوفہ اور شام کے بازاروں تک، بازاروں میں پھرا دیا گیا علی رسول ہیں، یہ نبی و علی نوی کی نواسی ہیں، یہ علی و فرزند کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. دیکھو انہوں نے یزید کے ساتھ بغاوت کی تھی، ان کے بھائی نے، تو ان کا کیا حشر ہم نے کر دیا ہے. وہ میدان میں لینے کے بعد اس کے درباروں میں سب بیٹھے رہتے ہیں، کرسی نشین سارے عمرا بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے جگہوں کے مصر بھی آتے ہیں، ان کے سامنے بار بار پیش کیا جاتا ہے. امام حسین کا کٹا سر بھی پیش کر دیا جاتا ہے، سب کچھ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جیتے حسین ہارا یزید. حسین مولا حسین، یہی امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا کہ فوراً کی شکست کو شکست نہیں کہتے ہیں، شکست وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ دائمی اور قائمی ہوتی ہے، فتح بھی وہی ہوتی ہے جو دائمی اور قائمی ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شکست اور یزید کی فتح کربلا میں بظاہر نظر آتی ہے، لیکن واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ کہ ہم بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی فتح کی بات کر رہے ہیں، اور یزید کی شکست کا یہ عالم ہے کہ خود اس کا بیٹا یزید کا ساتھ دینے کی. بے شک یزید کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہوا، پلیٹ پہ رکھ کے خلافت دی گئی ہے. یزید کی بہت بڑی حکومت تھی اور اس حکومت کو اس کو دیا گیا. خطبے میں کہتا ہے میرا باپ غلط، حسین کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی اس نے، مجھے یہ خلافت قبول نہیں ہے جو ظلم کی بنیادوں پر کھڑی ہوئی. آپ ذرا اندازہ ہی لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اس سے بڑا اعلان کیا ہو سکتا ہے. یزید کا بیٹا اپنے باپ کی شکست کا اعلان کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تو نے حاصل کیا ہے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، میرے لیے معنی رکھتا ہے کہ محمد کی شفاعت قیامت کے دن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شفاعت رسول جو ہے بے شک وہ ہمارے آپ کی نظروں کے سامنے ہو. اذان محترم، یہ صوفیہ کا جو طریقہ ہے، انسانیت کی بلندی رسول سے ناپتے ہیں. وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ماحول ہے ہمارے آپ کے گھروں کا ماحول، یہ مرثی اور منقبت کا ماحول ہے، تو ایسا لگتا ہے کربلا ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے. کیا کہنا ہے، ایسا لگتا ہے کربلا کے لوگ جو عرب کے رہنے والے تھے اور ہمارے قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور سرزمین عرب پر جن کا سارا معاملہ ہوا، اور جو مکہ سے چلے اور مدینہ پہنچے، اور مدینہ سے چلے مکہ پہنچے، اور مکہ سے کربلا پہنچے، اور کمپا سے کوفہ پہنچے، جس کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر وہ ہمیں ہندوستان کے معلوم ہوتے ہیں. اور ہندوستان کے ہمیں اس لیے معلوم ہوتے ہیں کہ روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ ہے. امام علی مقام نے جب کہا تم سمجھتے ہو مجھے حکومت کے حوث ہے، حکومت سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، ہم تو اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے نکلے. میں مدینہ لوٹ جاؤں، مجھے یہاں نہیں جانا ہے،
कोफा नहीं जाना है, मुझे मदीना लौटने की इजाज़त दो। और अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी हुकूमत के लिए ख़तरा हूँ तो मैं सरहद की मुल्कों में चला जाता हूँ, और हुकूमत के लिए ख़तरा समझते हो तुम्हारा मुल्क छोड़ के चला जाता हूँ। और ये हिंदुस्तान का नाम लिया था कि मुल्क हिंदुस्तान चला जाऊँगा। कोई वजह नहीं होगी कि मौला के जहन में आया कि हिंदुस्तान आए। इसलिए करबला में जिस तरह याद किया जाता है, इमाम हुसैन को हिंदुस्तान में याद किया जाता है, दुनिया की किसी सरजमीन में याद नहीं किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ शोराए कराम का जो यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से हम लोगों को नवाजा, और आप हज़रात का कि आपने कलाम को सुना और शबाब दारैन हासिल किया। आपको इसकी शफाअत नसीब हो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से यौम आखिरत और क़यामत के दिन। और हम इस अज़्म के साथ इस बज़्म से उठेंगे इंशाअल्लाह कि हमारे दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत हमेशा बाकी रहेगी, और हम इसे सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत की ज़रूरत के लिए भी समझते हैं। बेशक। और जितना भी कोशिश की जाए मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत से हमें दूर रखने के लिए, हम उस कोशिश को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। इसलिए कि हमसे खुदा का वादा ये है क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, वाह वाह वाह, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।